السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مہذب بناتا ہے، اسے اچھے اور برے میں فرق سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل کی وہ بھی علم کی آیات کے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ خالق الانسان من علق، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ساتھ سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس طرح بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اور اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے۔ تو اس آیت سے ثابت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ علم والے بندوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس کے راستے میں آنے والی مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے وہ لوگ جو علم والے ہیں اور بے علم ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس طرح بھائیو احادیث کے اندر علم کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یرد اللہ بخیرن یفقہہ فی الدین۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی و خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا دین میں فقاہت کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے بھلائی چاہتے ہیں۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا، اور بلا شبہ فرشتے طالب علم کے عمل سے راضی ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور صاحب علم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز بخشش طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی۔ اور بلا شبہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی سب ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کوئی درم و دینار ورثے میں نہیں چھوڑا، البتہ انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے، جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑا یا وافر حصہ پا لیا۔ اس حدیث سے علم اور علماء کی اہمیت واضح ہوتی ہے کیونکہ یہی لوگ انبیاء کے وارثین میں سے ہیں، اور اسی طرح حصول علم دخول جنت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔
اس حدیث سے ثابت ہوا انسان کی بہترین وراثت نفع بخش علم ہے، کیونکہ اس کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ دنیا سے اگرچہ انسان چلا جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر پہنچتا رہتا ہے۔ گویا دین میں شرعی علم کی اہمیت و عظمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی علم سیکھنے کے لیے ترغیب دی ہے اور ابھارا ہے، اور اہل علم کو دوسروں پر فوقیت بخشی ہے، اور رسول علم کو قربت الہی اور دخول جنت کا سبب بتایا ہے، کیونکہ علم سیکھنے اور سکھانے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے اوامر و نواہی اور دین پر قائم ہونے کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پس علماء اسی بنا پر انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء نے لوگوں کو علم شرعی کا وارث بنایا۔ پس جنہوں نے علوم شرعیہ سیکھا وہی انبیاء کے وارث ہوئے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کے لیے دین کے امور کو سیکھنا آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شرعی علم سیکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔